اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کتاب مبادئ العربیہ ہے۔ اس کتاب کے ہم جو گزشتہ درس گزر گیا تھا اس میں بتانے کی کوشش کی کہ فعل مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے اور مجرور کب ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسم کے بارے میں یہی تینوں حالتیں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اسم کے مرفوع ہونے کی جگہ، اب جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فرامین معصومین، آیات الہی، قرآن کے آیتوں میں اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر فاعل واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، یا اسی طرح دوسرے جو عوامل ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اسم مرفوع ہونے کی وہی جگہ ہے جو فعل مرفوع ہوتا تھا، جیسا کہ پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے کہ فعل 4 جگہوں پر منصوب اور 16 جگہوں پر مجزوم ہوتا تھا، اور ان کے علاوہ جو 16 جگہ مجزوم ہوتا تھا اور 4 جگہوں پہ منصوب ہوتا تھا، اس کے علاوہ باقی تمام حالت میں مرفوع ہوتا تھا۔ یعنی عوامل ناصب، عوامل جازمہ سے فعل خالی ہو تو وہ مرفوع فعل کہلاتا تھا۔ آج ہم اسی طرح مرفوع ہوتا تھا، لہٰذا اب ہم کو یہ جاننا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسم کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے۔ اب اسم، دوسرے جو سوال ہے، اسم کتنی جگہوں پر مرفوع ہوتا ہے؟ بس یہی 2 سوال ہے۔ ایک سوال ہے کیا ہے؟ اسم 6 جگہوں پر مرفوع ہوتا ہے اسم۔ مثلا نمبر 1، جب فاعل واقع ہو تو وہاں پر مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل واقع ہو تو وہاں پر بھی مرفوع ہوتا ہے، مبتدا واقع ہو تو مرفوع واقع ہوتا ہے، خبر واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے۔ اسم کانا اور اس کے اخوات کانا جسے ہم کہتے ہیں، کسی ایک کا اسم واقع ہو، کانا کا اسم یا اخوات کانا کا اسم واقع ہو تو اس وقت اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اور آخری اور چھٹا، انا اور اس کے بہنوں کے بعد کسی ایک اسم خبر بن کے جو آتا ہے وہ بھی مرفوع واقع ہوتا ہے۔ بہت آسان ہوا، 6 جگہیں جہاں پر اسم فاعل واقع ہوتا ہے، بس اسم مرفوع واقع ہوتا ہے۔ عفواً، اب ان میں سے پہلا کیا تھا؟ فاعل واقع ہوا ہو تو وہاں پر اسم مرفوع ہوتا ہے، تو کرنے والے کام فاعل ہوتا ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب فاعل کے ہم بحث میں آ گئے تو فاعل کسے کہتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو کیا فعل اسی لفظ کے لحاظ سے اپنی حالت پر باقی رہے گا یا نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور تیسرا، اگر فاعل بالفرض تثنیہ ہو، جمع ہو، اسی طرح کبھی فعل میں بھی تثنیہ اور جمع ہوگا، اس طرح سے ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو دیکھنا ہے۔ اگر فاعل مثلا تثنیہ ہو اور جمع ہو تو کیا فعل بھی وہی صورت اختیار کرے گا؟
یہ تیسرا سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال، اب فاعل کے بحث میں ہم آ گئے ہیں، تو کیا فاعل کے پہچاننے کا کون سا طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے، کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ بس یہ 3-4 سوال ہے فاعل کے حوالے سے۔ تو پہلا جو مرفوعات میں سے اسم کے فاعل ہے، فاعل کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل آ جائے، جس سے فعل کلام عرب میں فعل ہو، پھر اس کے بعد کوئی آ جائے کلمہ، تو اس کو فاعل کہلائے گا۔ اس سے پہلے فعل ہو تو وہ فعل ہو، اور وہ فعل کے صادر ہونے پر دلالت کرے، اور یہی جو بعد میں آنے والا ہے یہ اسم، اسی فعل اسی اسم سے، یہی فعل اسی اسم سے، اسم کے ذریعے سے صادر ہوا، یا اسی کیا ہے فاعل جو فعل ہے اسی سے ہی، فاعل سے ہی صادر ہونے پر دلالت کرے، تو اس کا کیا ہے، اسی کا نام فاعل ہے۔ مثلا مثال دے دو، لعب الصغیر، کہ یہاں پر دیکھو الصغیر لعبہ کے بعد آ گیا ہے، لعبہ فعل ہے، الصغیر فاعل ہے۔ کیوں یہاں پر صغیر فاعل ہے؟ کیونکہ یہ فعل کے بعد واقع ہوا ہے، فعل کے بعد آ گیا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کیا کہ یہ فعل لعبہ اس سے صادر ہوا ہے، بھائی یہی بتانا ہے، فعل کے بعد جو فاعل واقع ہوا ہے تو یہی فاعل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لعبہ ہوا ہے وہ اسی سے ہی صادر ہوا ہے۔ بس جب اب دوسرا جو ہوتا ہے، اگر بالفرض اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل ماضی کے آخر میں تاء ساکنہ، اور اگر مضارع ہو تو اس کے کیا ہے اول میں تاء مضارع کو لا کر فعل کو مؤنث بناتے ہیں، بس آسان ہو گیا۔ مذکر ہو تو مسئلہ نہیں ہے، مؤنث اگر فاعل آ جائے تو فعل کیا ہوگا، ماضی ہو تو تاء ساکنہ آخر میں لائے گا، مضارع ہو تو یہی تاء مضارع ہم جسے کہتے ہیں ابتدا میں لا کر بناتے ہیں۔ مثال ماضی کے، سافرت مریم، دیکھو سافرہ تھا، سافرہ، اب تائے تانیث آخر میں لا کے سیٹ کر دیا، تو مریم چونکہ مؤنث فاعل واقع ہوا تھا تو مریم نے سفر کی۔ وتسافر سلمیٰ، اور تسافر سلمیٰ، سلمیٰ نے مسافرت اختیار کی، تو یہاں پر کیا ہے، تسافرہ مضارع کی مثال ہے، سافرت سے مسافرت، تسافرت، تسافرہ، تسافرو، تسافرت، یہاں پر تا سافرہ یسافر سے پھر تسافرو کر دیا سلمیٰ کی مناسبت سے، سلمیٰ چونکہ مؤنث ہے۔ اب رہ گیا اگر فاعل تثنیہ یا جمع ہو تو فعل کیا اسی مناسبت سے تثنیہ اور جمع لائے گا، تو فرمایا کہ تو فعل مفرد ہی رہے گا، فاعل مؤنث کیا ہے تثنیہ اور جمع آ جائے تو، فاعل تثنیہ اور جمع آ جائے پھر بھی ذہن میں رکھتے ہیں، پھر بھی ذہن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ رکھیں، فاعل مثلا تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس وقت فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ مثال دے دو، مثال طلع الفرقدان وتکلم الخطباء، دیکھو طلع الفرقدان، یہاں پر فرقدان الف تثنیہ ہے تو یہاں پر طلع یہاں پر مذکر مفرد ہی لایا ہے۔ وتکلم الخطباء، خطیب کی جمع، خطباء آ گیا تو خطباء جمع ہے، فاعل واقع ہوا ہے لہٰذا یہ جمع ہے، لہٰذا تکلم یہاں پر فعل مفرد ہی لایا ہے، مفرد مؤنث کی مثال ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب
آخر میں جو سوال کیا تھا کیا فعل پہچاننے کا کوئی طریقہ کار ہے، تو جی ہاں، فعل نہیں، فاعل پہچاننے کا طریقہ، فاعل کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل سے پہلے چند الفاظ ایسے ہیں جس سے سوال قائم کیا جا سکے. مثلا فعل سے پہلے من ہے، ما ہے، اس طرح سے من سے سوال کرے. مثلا اس فعل سے پہلے آپ رکھے، جو بھی آپ فعل لاتا ہے اس فعل سے پہلے، تو فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ من لائے یا ما لائے، ما استفہامیہ، ما استفہامیہ لائے، تو وہاں سے فعل کا پتہ چلے گا. مثلا من لائے، اشخاص کے لیے من لانا ہے، ما لانا ہے تو وہ اشیاء، چیزوں کو پہچاننا ہے، تو اس کے لیے ما لایا جائے گا. جیسے مثلا حرب اللص، عربی میں ہے حرب اللص، کیا ہے؟ ڈاکو یا چور بھاگ گیا. اب یہاں پر ہمیں حربا، اس کا فاعل کون ہے؟ من حربا کہتے ہیں. اب شخص ہے، من حربا، کون بھاگا؟ تو اللص، یہ جو فاعل ہے وہ بھاگنے والا فاعل وہ کیا ہے؟ لص ہے. اسی طرح ونفر الغزال، نفر الغزال میں یہاں پر کیا مثال کیا کریں گے؟ کیا ہے؟ ما نفر کیا ہے؟ کون ہے؟ یعنی ما نفر یعنی کس، کون ہے، کون بھاگا؟ مثلا الغزال، غزال بھاگ گیا. اسی طرح من حرب اللص ما نفر الغزال، ما نفر الغزال. بس غزال نفر کا فاعل ہے اور لص حربا کا فاعل ہے. اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل دقت پیش نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر مشق ہے، مشق نمبر 13 میں ہم پہنچ گئے. مشق نمبر 12 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات الہی ہے. مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، امام صادق علیہ السلام کے 2 فرمان ہیں. اور اس مشق میں تو ان میں کیا کرنا ہے؟ ان میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ فعل کے نیچے ہم ایک خط لگانا ہے اور فعل کے فاعل کے نیچے 2 خط واضح کرنا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اب یہاں پر دیکھو، جاء الحق فاعل ہے، جاء فعل ہے تو اس کے نیچے ایک خط دے دو. الحق فاعل ہے، 2 خط کھینچو. اور وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، زَهَقَ فعل ہے، ایک خط کھینچو. اور الفاعل الباطل اس کا فاعل ہے، تو لہٰذا 2 خط آپ کھینچ سکتے ہیں. اچھا، وقل اور کہہ دو، جا الحق حق آیا. کیا آیا؟ ما جاء، کیا آیا؟ الحق حق آیا. اسی طرح وزحق ما زحق، کیا گیا؟ الباطل باطل گیا. اسی طرح دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق. فرماتے ہیں قالت، من قالت، کس نے کہا؟ المرأة عورت نے کہا، العزیز جو کہ کیا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی نے کہا. ٹھیک، الآن کیا کہا؟ ابھی. حسحس الحق، حق ظاہر ہو گیا، حق بالکل واشگاف ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ قالت یہاں پر فعل ہے، ایک خط کھینچو. المرأة العزیز فاعل ہے، 2 خط کھینچ سکتے ہیں. حسحسا اسی طرح حسحسا فعل ہے اور الحق اس کا فاعل ہے، آپ لکیر کھینچ سکتے ہیں. تیسری آیت ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، جب زوردار چیخ، کیا ہے؟ زوردار چیخ آئے گی، آواز آئے گی. تو یوم یفر المرء من اخیہ،
وصاحبته وبنیہ، تو اس دن کیا ہوگا، آدمی اپنے بھائی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے کیا ہوگا، بچ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھو، فَإِذَا اچانک جاءت، جب آ جائے، ساخت، زوردار آواز آ جائے، تو کیا ہے، ما جاءت، کیا چیز آ گئی، الساخت، زوردار آواز آ گئی۔ تو یوم فعل ہے، جاءت، الساخت اس کا فاعل ہے۔ یوم یفر المرء، یفر فعل ہے، ایک خط کھینچو، المرء اس کا فاعل ہے، ہو گیا۔ اور آگے فرمان امام علی علیہ السلام ہے، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہوتا ہے، باتیں کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر تم، کیا تمام ہو جائے، ما تم، تو کل العقل، عقل کیا ہے، تمام ہو جائے، نقص، ما نقص، کیا نقص ہوگا، کیا کم ہوگا، الکلام، کلام کم ہوگا۔ تو یہاں پر فعل ہے نقصہ، تم فعل ہے، العقل فاعل ہے، اور الکلام فاعل ہے۔ فاعل کے نیچے دو دو خط اور فعل کے نیچے ایک ایک خط آپ کھینچو۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انہ واللہ ما خرج عبد من ذنب باصرار وما خرج من عبد من ذنب باقرار، الا باقرار، فرمایا کہ خدا کی قسم، شان یہ ہے کہ ما خرج مؤمن من ذنب، کوئی ما خرج عبد، کوئی بندہ اپنے گناہ سے نکل نہیں سکتا، باصرار، اصرار اور ضد و ہڈرمی کے ساتھ، اصرار کر کے اپنے اندر زور دے دے کے کیا ہے، کوئی بندہ نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا، وما خرج عبد من ذنب الا باقرار، گناہ سے وہ بندہ نکل ہی نہیں سکتا سوائے اعتراف کر کے، اقرار کر کے ہی انسان، بندہ عاصی کا اقرار کر کے، اعتراف کر کے نکل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں شاید مثال کی طرف، خرجہ فعل ہے، عبد فاعل ہے۔ اسی طرح دوسرے میں بھی خرج فعل ہے، عبد فاعل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیت، فرمایا وہ جسم کمزور نہیں ہوتا ہے، ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیت، اس بدن کے اوپر اگر قوی ہو، کیا نیت قوی ہو، تو وہ بدن ضعیف نہیں، کمزور نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے، ضعف فعل ہے، بدن، ما ضعف کیا کمزور ہوا، بدن، بدن، قویت کیا قوی ہے، قویت کیا قوی ہوا، بدن، بدن، ٹھیک، قویت، نیت، نیت عفواً اس کا فاعل ہے۔ نمبر 7، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، ہوائیں اس طرف زور پکڑتی ہی نہیں، ہمیشہ کشتیوں کی مرضی کے کیا ہے، مطابق نہیں چلتی ہے۔ کبھی کشتی اس طرف جاتی ہے تو ہوا اس طرف سے آتی ہے، کبھی ہوا اس طرف سے چلتی ہے تو کشتی ادھر سے جا رہا ہوتا ہے، کشتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ریاح، یہاں پر دیکھو تجری، ما تجری کیا جاری ہوا، الریاح ہوائیں، ہوائیں جاری، یعنی ہوائیں چلی، کیا چلی، بما لا تشتہی، یعنی کشتیوں کی مرضی کے مطابق کیا نہیں چلی، تو السفن، سفن، یہاں پر سفن فاعل ہے۔ مشق نمبر 13 میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، خالی جگہ ہے، اس میں ہمیں فاعل جو یہاں پر ہے چند الفاظ ہے، خاتم ہے، نوح ہے، اللہ ہے، سموال ہے، الطوفان ہے، المیاہ، فرنسیہ ہے۔ ان الفاظ کو ان کیا ہے خالی جگہوں پر ہمیں فل کرنا ہے۔ مثلا نمبر 1، اشتہر ڈیش عند العرب بالوفا،
وڈیش بالکرم والسخا. اب یہاں پر ہمیں فاعل کو ڈھونڈ کے یہاں پر فٹ کرنا ہے. مثلا اشتہرا مشہور ہوا ہے ڈیش عند العرب بالوفا، عرب والوں کے پاس وفاداری میں مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ حاتم ہے، نوح ہے، اللہ ہے، سموال ہے. سموال یہاں پر عرب کے نزدیک وفاداری میں مشہور ہوا. اور اسی طرح واشتہرا ڈیش بالکرم والسخا، جود و سخاوت میں کون مشہور ہوا؟ آپ بتا سکتے ہیں حاتم. وحاتم بالکرم والسخا، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا فاعل اس میں ڈال دے. اور دوسرا جو ہے انتصرت ڈیش علی یونانی سنہ، یعنی 1897 میں یونان کے اوپر کیا ہے، کس کا غلبہ آیا تھا؟ انتصرت الفرنسیۃ. فرنسیہ یہاں پر فاعل ہے. ہو گیا. بعد ان اکمل ڈیش السفینۃ التي امرها ڈیش بصنعها ودخلها ہوا واہل بیتہ. بعد ان اکمل، جب اس کے بعد کہ کامل کر دیا، مکمل کر دیا، کس نے؟ سفینۃ، سفینہ کو، کشتی کو مکمل کر دیا، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس ڈیش میں نوح ہے. ٹھیک، نوح فاعل ہے. فاعل نوح فاعل نے سفینہ کو کیا ہے؟ مکمل کر دیا. التی امرا ڈیش بصنعها، وہ جس نے اس کو بنانے کے لیے امر دیا تھا. کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اب اس ڈیش میں اللہ لکھو، فاعل ہے. ودخلها، جب حضرت نوح داخل ہو گیا ہوا، واہل بیت، اور اس کے اہل بیت، تو کیا ہوا؟ نزل ڈیش علی الارض فاغرقها، تو نزل المیات، پانی چل گیا، وعلی الارض، زمین پر، فاغرقها، فوراً زمین غرق ہو گیا. وغطى قمم الجبال، کیا ہو گیا؟ اور مغطى، پہاڑ پہنچ گیا، قمم الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچا. اب یہاں پر نزل المیات یہاں پر فاعل ہے. مشق نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس طرح سے ضمائر، ہم مصادر ہے، اس مصادر کو ہمیں تبدیل کر کے فاعل بنانا ہے. کیسے؟ فعل کو فاعل اس طرح سے بنانا ہے. مثلا بطور نمونے انہوں نے ایک مثال دیا ہمیں، طلع الشمس تنتشر الحرارت. اب یہاں پر دیکھو، تطلع الشمس، عفوا تطلع الشمس وتنتشر الحرارت. اسی طرح مثال یہ ہے، اسی طرح ہم بنانا ہے طلوع الشمس وانتشار الحرارت وتنم النبات. اب ان میں ہمیں فعل کو فٹ کر کے فاعل کے ساتھ میچ کرنا ہے. مثلا طلوع الشمس کیسے پڑھیں گے؟ تطلع الشمس. وانتشار الحرارت کو ہم کیسے فعل فاعل بنائے؟ تو بنائے کیا ہے؟ وتنتشر الحرارت. ٹھیک ہو گیا. ونمو النبات ہے، اس کو ہم فعل فاعل بنائے تو کس طرح ہوگا؟ اس کو ہم ہوگا وتنمو نبات. اس طرح سے اس کے فاعل بنے گا. اسی طرح دوسرے میں جاتے ہیں. مثلا اس کا ترجمہ کرو، طلوع الشمس یعنی سورج طلوع ہوا یعنی نکل آیا. وتنتشر الحرارت، حرارت پھیل گئی. وتنمو النبات، اور پودے بڑھنے شروع ہو گئے. اسی طرح دوسرے میں جاتے ہیں. ظہور الانبیاء واسترشاد الناس، انبیاء کا ظاہر ہونا، لوگوں کی رہنمائی کرنا. وخوفهم من القصاص، اور قصاص سے ڈرانا. وسلوکهم فی السبیل القویم، اور سیدھے راستے پر چلانا. یہ دیکھو چلانا، کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہاں پہ آ رہے ہیں. اس کو یہ مصدر ہے، لیکن ابھی ہم اس کو فاعل میں تبدیل کرنا ہے. مثلا ظہور الانبیاء کو کیا کریں گے؟ ظہر الانبیاء، انبیاء ظاہر ہوا، آ گیا.
وَيُرْشِدُونَ النَّاسَ اور لوگوں کو رہنمائی کر دی. وَيُخَوِّفُونَ النَّاسَ مِنَ الْقِصَاصِ لوگوں کو کیا ہے قصاص سے ڈرایا. وَيُسْلِكُونَ فِي السَّبِيلِ الْقَيِّمِ اور یہی انبیاء کیا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. خروج الخادمۃ من البیت یعنی کنیز کا نکل جانا گھر سے. واشتراء الحوائج ضروری چیزوں کا کیا خرید لینا. وعودتها الى عملها پھر اپنے کام پر واپس پلٹ آنا. اب یہاں پر آنا جانا یہ سب کیا ہے مصدری معنی ہے. اب اس کو ہمیں کیا ہے فعل اور فاعل بنانا ہے. کیسے؟ مثلا خروج الخادمۃ کو ہم کیا کریں گے؟ تخرج الخادمۃ من البیت یعنی خادمہ اپنے گھر سے نکل گئی. واشتری حوائج اور حوائج کو ضروری اشیاء کو اس نے خرید لی. وتعودها الى عملها اور اپنے عمل کی طرف پھر وہ پلٹ آئی. اور آخر میں ہے کہ اعتبار البشر الاشیاء المضرہ وشعورهم بأذاها وعدم ترکهم لها یعنی پہچاننا لوگوں کا کیا پہچاننا اشیاء المضرہ نقصان دہ چیزوں کو پہچاننا. یہ ترجمہ ہو گیا, یہ مصدری معنی ہو گیا. وشعورهم بأذائها اور لوگوں کا شعور ہونا ان کے نقصان کو محسوس کرنا. وعدم ترکهم لها اور انہیں نہیں چھوڑنا. اب یہاں پر ہمیں اس کو فعل و فاعل بنانا ہے. مثلا کیسے؟ یعتبر البشر اعتبار سے یعتبر البشر یا ہو گیا اشیاء المضرۃ مفعول ہو گیا, بشر فاعل ہو گیا. ویشعرون بأذائها لوگ جمع ہے تو یشعرون جمع لانا ہے. وعدم یعنی وعدم یترکونها پھر اس کو کیا ہے چھوڑا نہیں جائے گا. مشق نمبر 15 پہ ہم آ جاتے ہیں. یہاں پر آیات الہی ہے, پیغمبر کے فرامین ہے. یہاں پر ان میں ہمیں ڈھونڈنا ہے فاعل کون سا ہے. فاعل ہے تو بھی فاعل بالضم رفع ہو تو مرفوع حالت کے اقسام ہے. کبھی ضم کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے, کبھی الف کے ساتھ تثنیہ میں کیا ہے مرفوع ہوتا ہے. واو کے ساتھ فاعل پہچانا جاتا ہے مرفوع حالت ہے. تو اس پہ ہمیں نشان لگانا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. المؤمنون یہاں پر دیکھو قد افلح فعل ہے, المؤمنون یہاں پر مؤمنون واو مرفوع بالواو ہم کہتے ہیں اور یہ فاعل ہے, جمع ہے, جب مؤنث سے سالم ہے. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت خليقته. اب دیکھو خلیقته سریرته علانیته یہ تہو یہاں پر یہ بالضم آ رہے سب میں یہ فاعل ہو رہا ہے. طاب كسبه کسب یہاں پر کسب یہاں پر فاعل ہے, سریرته فاعل ہے, صلحت ہے ضم ہے مرفوع بالضم ہے, علانیته خلیقته سب میں مرفوع بالضم ہے اور اپنے فعل ساتھ اس سے پہلے ہے اسی فاعل کے ساتھ. نمبر 3 یخبر الفلکیون عن ظہور نجوم جدیدۃ. اچھا ترجمہ کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون یقیناً مؤمن حضرات نجات پاتا ہے. طوبى لمن طاب کسبہ پیغمبر نے فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے طاب کسبہ جن کے کمائی کیا ہے پاکیزگی ہو. وصلحت سریرتہ جن کا باطن درستگی ہو. وحسنت علانیتہ جن کا ظاہر کیا ہے اچھا ہو. واستقامت خلیقتہ ان کا اخلاق سیدھے ہوں.
یخبر الفلکیون عن ظہور نجوم جدیدۃ، علماء فلک نے خبر دے دی ہے کہ وہ جدید جو ستارہ ہے اس کے ظاہر ہونے کی خبر دے دی. تو کیا ہے الفلکیون، واو یہاں پر فاعل، فلکیون فاعل یخبرو ہے، لہٰذا یہ مرفوع حالت میں ہے. وہ کس حالت میں؟ مرفوع بالواو کے حالت میں ہے. اقتتل الجیشان حینما طلع القمر، جب چاند نکل آیا تو دونوں لشکر کے آپس میں لڑائی ہو گئی. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک جیشان، یہاں پر الف ہے، فاعل ہے اور مرفوع بالالف کہلائیں گے. طلع القمر، یہاں پر قمر فاعل طلع ہے، مرفوع بالضم ہے. آخر میں تسحر المعلمات علی تلمیذاتہن، استانیات کیا ہے؟ یا استانی کہو یا معلمات کہو، معلمات نگرانی کرتی ہیں علی تلمیذاتہن، ان سب عورتوں جو کہ اپنے کیا ہے، اپنے شاگردوں کے کیا ہے نگرانی کرتے ہیں. تو یہاں پر معلمات یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع بالضم ہے. تو یہاں پر معلمات میں یہاں پر یہ فاعل ہے. بس انشاءاللہ نائب فاعل کے حوالے سے بھی چند گفتگو ہے، ہم وہ بھی آج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے مشق کو ہم کل پہ چھوڑتے ہیں. نائب فاعل کیسے کہتے ہیں اور معنی کے لحاظ سے فاعل اور نائب فاعل میں کیا فرق ہے؟ 2 سوال ہو گیا. تیسرا، نائب فاعل کے ساتھ فعل مذکر مؤنث تانیث کے لحاظ سے کیسا ہوتا ہے؟ نمبر 3. نمبر 4، فعل و فاعل یا نائب فاعل سے مرکب جملے کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہی 3-4 سوال ہے. نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل وہ اسم ہے جو فاعل کے حذف ہونے کے بعد اس کے جگہ پر قائم مقام بن کے بیٹھے، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. جیسے مثلا سرقت ساعتن، یہ کیا ہے؟ ساعتن یہاں پر مفعول تھا، اب یہاں پر اس کی جگہ پہ فاعل کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کو کہیں گے نائب فاعل. سرقت فعل مجہول. اچھا، دوسرا، معنی کے لحاظ سے فاعل اور نائب فاعل میں کیا فرق ہے کہا تھا؟ اس کا فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہو، یہی فاعل ہے، اور نائب فاعل وہ ہے جو کیا ہے؟ نائب فاعل وہ ہے جس پر فعل واقع ہو. یہ ہے فرق، فاعل اور نائب فاعل میں یہی فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. مثلا اگر یوسف نے تمہاری گھڑی چرائی ہو اور اس کا تمہیں علم ہو اور اسے دوسرے کو بتانا چاہتے ہو تو یہ کہو گے کیا؟ سرق یوسف ساعۃ، تمہارا جو گھڑی ہے نا وہ یوسف نے چرایا ہے. تو اس مثال میں یوسف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چوری اس نے کی ہے، ٹھیک، اور وہی فاعل ہے. لیکن اگر تم نہیں جانتے کہ چور کون ہے یا اس کا نام لینا ہی نہیں چاہتا ہے تحقیر کی بنا پر یا تعظیم کی بنا پر، تو تم یوں کہو گے. کیسے؟ مثلا سرقت الساعۃ، گاڑی چوری ہو گئی، میں کس نے کیا ہے پتہ نہیں ہے. اس مثال میں فاعل حذف ہے، بھائی حذف ہے، اس کے اندر فاعل نہیں ہے، حذف ہو گیا ہے، اور اس جگہ پر دیکھو گھڑی کو لا کے رکھ دیا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، یعنی مفعول کو ادھر لا کے رکھ دیا. اس صورت میں اسے رفع دے کر فعل کو مجہول پڑھایا جاتا ہے جائے گا. ٹھیک، اور یہ ہو گیا دوسرے سوال کا جواب. اب تیسرے سوال میں کہا تھا فعل و فاعل یا نائب فاعل سے مرکب جملے کو کیا کہتے ہیں. آ جائے، اگر نائب اس سے پہلے والا، نائب فاعل کے ساتھ فعل کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو، اگر نائب فاعل مؤنث ہوگا، نائب فاعل کی بات ہو رہی، مؤنث ہوتا ہے یا مذکر ہوتا ہے؟ مؤنث ہو تو اس کا فعل بھی مؤنث ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مثلا ذبحت الشاۃ، دیکھو یہاں پر فاعل مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی ذبحت، اس کی مناسبت سے تائے تانیث آخر میں لایا. یہ فعل ماضی کی مثال ہو گیا. وَتُغْرَسُ الشَّجَرَةُ، شجرت کیا ہے؟ شجرت درخت پھل دے گا، تو یہاں پر تغرسو یہاں پر پھر بھی مؤنث لائے چونکہ یہ مؤنث ہے، شجرتو ہو گیا.
मुअन्नस फाइल हो तो फेल मुअन्नस लाएंगे, ठीक। अगर नाइब फाइल की बात हो रही है, अगर नाइब फाइल मसलन तस्निया है या जमा है तो हमेशा फेल को मुफरद ही लाना है। तो ये कहा था हमें फाइल में भी ही कहा था, फाइल अगर क्या कहा था, फाइल अगर तस्निया जमा हो तो फेल मुफरद ही रहेगा। इसी तरह नाइब फाइल भी तस्निया जमा हो तो फेल मुफरद ही रहेगा। जैसे मसलन उजीब साइलानी, देखो साइलानी तस्निया है तो उजीबा यानी दो साइलों को जवाब दिया गया। किसने दिया पता नहीं। वसुमिअ शुहूदु, गवाही सुनी गई, किसकी गवाही पता नहीं है। तो लिहाजा सुमिआ और उजीबा को फेल मजहूल लाए, मुफरद ही लाया है। और आखिरी सवाल, फेल फाइल एक या फेल या नाइब फाइल, फेल या नाइब फाइल, फेल के साथ या कभी फाइल कभी नाइब फाइल, तो उससे मुरकब हो जाए फेल फाइल के साथ या फिर नाइब फाइल के साथ मुरकब हो जाए तो जुमले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जुमले फ़िअलिया कहते हैं। मिसाल क्या है फेल फाइल की मिसाल, नज़ल अल मतरु, ठीक हो गया, नज़ल अल मतरु, मतर ने यानी बारिश ने क्या है नुज़ूल किया, बारिश आया, ठीक। ज़ुरिअ अल हब्बु, बीज बोया गया, किसने बोया है पता नहीं है, यहाँ पर ज़ुरिअ मजहूल की मिसाल है। लिहाजा नज़ल अल मतरु यहाँ पर फेल क्या है, जुमला फ़िअलिया है, फेल फाइल जुमला फ़िअलिया कहेगा। और ज़ुरिअ अल हब्बु, हब्बु ज़ुरिअ अल हब्बु ये मजहूल और नाइब फाइल जुमला फ़िअलिया कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक जदवल है तसरीफ जिसको फ़ेल मअल फ़ाइल व नाइब अल फ़ाइल दोनों की गिरदान करते हैं। मसलन मालूम के हम गिरदान करते हैं नुसिर अल मुमिनु, ठीक हो गया, अफन नसर अल मुमिनु, नसर अल मुमिनानी, नसर अल मुमिनून, देखो फ़ेल मुफरद ही रहा तस्नीय की हालत में। और इसी को मजहूल बनाए तो क्या कहा था, मजहूल क्या है ये मुज़क्कर के लिए हो। मुअन्नस के लिए मसलन नसरतिल मुमिनतु, नसरतिल मुमिनतानी और नसरतिल मुमिनातुन, ठीक हो गया, मुमिनातु हो गया। और ये हो गया मालूम के गिरदान मुज़क्कर और मुअन्नस रखकर और तस्निया जमा के भी लाकर मुफरद के साथ। और अब हम मजहूल के हम गिरदान करें। मजहूल देखो मुज़क्कर, मजहूल मुअन्नस, मजहूल मुफरद तस्निया जमा और मजहूल मुअन्नस मुफरद जमा। ये अब मसलन नुसिर अल मुमिनु, नुसिर अल मुमिनानी, नुसिर अल मुमिनूना, एक ही रह गया, देखो एक ही है, एक ही हालत में नुसरा है। इसी से समझ में आए, एक मोमिन की मदद की गई, दो मोमिन की मदद की गई, सब मोमिनों की मदद की गई। इसी तरह नुसरतिल मुमिनतु, नुसरतिल मुमिनतानी, नुसरतिल मुमिनातु, यानी एक मोमिना की मदद की गई, दो मोमिना की मदद की गई या सब मोमिनात की मदद की गई। तो हम इंशाअल्लाह कल मशअब नंबर 16 करने की हम कोशिश करते हैं। तब तक वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।